نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے، الدنیا جیفتن، کہ دنیا ایک مردار کی مانند ہے، وطالبها کلاب، اور اس کا جو طلبگار ہے دنیا کا، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ انسان حدیث پاک پڑھتے حیران ہو جاتا ہے کہ ایک دنیا دار بندے کو کتے کے ساتھ مثال کیوں دی۔ دیکھیے، مردار کو کوا بھی نوچتا ہے، کتا بھی کھاتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کوا جو ہے نا وہ دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے، اگر کسی جگہ آپ ایک کوا مار دیں تو دوسرا کوا قریب ہی نہیں پھٹکے گا اس جگہ کے، مگر کتا عبرت نہیں پکڑتا۔ ایک کتا جہاں مرتا ہے کوئی چیز کھاتے ہوئے، دوسرا کتا پھر وہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا دار بندے کو کتے کی مثال دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کتے میں اور دنیا دار بندے میں کتنی چیزیں مشابہت والی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کتا چاہتا ہے کہ میں سارا مردار خود کھا لوں، اور دنیا دار بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے شریک کا سارا پیسہ خود اکیلا کھا جاؤں۔ اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے۔ کتا گوشت بھی کھاتا ہے اور ہڈیوں کو بھی چوستا ہے، اور دنیا دار بندہ وہ بھی اس کا مال بھی کھاتا ہے اور اس کے اوپر سود بھی کھا جاتا ہے۔ پھر کتے کے اندر ایک بات دیکھی ہے کہ یہ کسی مردار کو اگر دن میں کھاتا ہے تو رات کو وہاں سے جاتا نہیں، پہرا دیتا ہے کہ کوئی اور آ کے نہ کھائے، دوسرے کو نہیں کھانے دیتا۔ اور دنیا دار بندے کا بھی یہی حال ہے، وہ اگر کسی کا پیسہ کھاتا ہے تو خود کھاتا ہے، دوسرے بندے کو اس کا پیسہ نہیں کھانے دیتا۔ تو مشابہت بہت ہے آپس میں۔ اس لیے محدثین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے دنیا دار بندے کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے۔ پھر جس طرح کتا مردار تو کھاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، دنیا دار بندہ دوسرے کا مال کھاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اس کے دل میں لگی رہتی ہے۔ ہمارے بڑے دیوار پہ لکھی بات سے عبرت پکڑ لیا کرتے تھے۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے دانا کیسے بنے؟ آپ کو جو دانائی ملی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے، اتنی تو دانائی تھی نا ان کے اندر، تو ان سے کسی نے پوچھا جی کہ آپ کو یہ دانائی کیسے ملی؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھا، فلاں بندے نے یہ کام کیا، غلطی ہوئی، میں نے آج کے بعد یہ غلطی نہیں کرنی۔ غلطی کوئی کرتا تھا، سبق میں سیکھتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دانائی عطا فرما دی۔ اور ایک پانچواں طریقہ ہے اپنے عیب معلوم کرنے کا، وہ ہے اپنا محاسبہ کرنا۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، حدیث پاک میں فرمایا کہ تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو انسان اپنے بارے میں خود سوچے بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ بندے پر مہربانی فرما دیتے ہیں اور اس کے عیب اس کی نظر میں واضح فرما دیتے ہیں۔ ایک عالم نے برہان الدین غریب رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت، میں اپنے جتنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہوں، مجھے اپنے اندر اتنے عیب اور نظر آتے ہیں، پھر ان کی اصلاح کرتا ہوں تو اور اپنے اندر عیب نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ مومن کامل کی پہچان یہی ہے، وہ جتنے عیبوں کو درست کرتا جاتا ہے اتنے عیب اور نظر آتے ہیں، اللہ اس کو اس کے عیب دکھاتا ہے تاکہ میرے بندے کی اصلاح کامل ہو جائے۔ عجیب بات ہے کہ انسان کو دوسروں کے عیبوں کا شک ہو جائے تو انسان دوسروں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اور اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔ دوسروں کا شک ہونے پہ ان سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے، اور اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے کو دوسروں سے کمتر سمجھے، اپنے کو دوسروں سے کمتر سمجھے۔ فرمایا عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیک ہو یا بد ہو، اگر کوئی چھوٹا ہے اس سے کمتر کیسے سمجھے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ذہن میں یہ سوچے اس کی تو عمر ہی چھوٹی ہے، اس نے تو ابھی اتنے گناہ کیے ہی نہیں جتنے گناہ میں کر چکا ہوں، تو مجھ سے تو یہ بندہ زیادہ بہتر ہے، کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کو گناہ کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور اگر عمر بڑی ہے تو یہ سوچے
کہ اس بندے کو تو اللہ نے نیکیاں کرنے کا بہت لمبا وقت دیا، یہ تو جی 80 سال کا ہو گیا، میری تو پھر عمر ہی 20 سال ہے، تو مجھ سے تو یہ بہت اعلیٰ ہے، میں تو اس کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو عمر میں بڑے کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے اور عمر میں چھوٹے کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نیکوکار کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے اور بدکار کو بھی اچھا سمجھے۔ بھئی نیکوکار کو اچھا سمجھنا تو سمجھ میں آتا ہے، بدکار کو کیسے سمجھے اچھا؟ وہ اس لیے کہ اگر وہ بندہ اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے گا تو حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے، تو جو سب سے بدکار ہوگا وہ سب سے زیادہ نیکوکار بن جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو جانور سے بھی بدتر سمجھے۔ اب اس بات کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہے، جی ہم اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، تو جانور سے تو ہم بہتر ہیں نا، واقعی بات تو ایسی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ نہیں، تم جانور کی زندگی کو دیکھو، وہ تم سے زیادہ صفات رکھتا ہے، تمہارے اندر اتنی صفات نہیں، وہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت انسان کے اندر آ جائے، اس ایک صفت کی وجہ سے بندہ اللہ کا ولی بن جائے، اور کتے میں 10 صفات ایسی ہوتی ہیں۔ مثلا کتا ساری زندگی گھر نہیں بناتا، زہد ہوتا ہے اس کے اندر، اور انسان گھر بنا کے رہتا ہے۔ پھر کتا ساری زندگی اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا، اور انسان کو تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، سب سے پہلے جو در چھوٹتا ہے وہ مسجد ہوتی ہے، مسجد آنا بند کر دیتا ہے۔ بھئی آج کل آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، جی کچھ کاروباری پریشانی ہے، دعا کرو ٹھیک ہو جائے پھر میں آ جاؤں گا۔ کیا مطلب کہ پریشانی آئی تو سب سے پہلے ہم نے خدا کا در چھوڑا، گھر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، بس مسجد جانا بند کر دیا۔ تو پھر اس لحاظ سے تو کتا ہم سے بہتر ہوا نا، جو اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا۔ اچھا، کسی شاعر نے بڑے عجیب اشعار لکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے، راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے جن جا رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے۔ رات ساری رات جاگتا ہے کتا، اور دن میں اس کے لیے کوئی بستر نہیں ہوتا، بلکہ کسی درخت کے نیچے کسی دیوار کے ساتھ ایک لگا کے یہ ایسے زمین پہ لیٹ کے سو جاتا ہے۔ رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے جن جا رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے، در مالک دا مول نہ چھوڑن، باویں مارے 100 جتے تیتھوں اتے۔ اٹھ بلیا تو یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے۔ بلے شاہ، کتا ایک مالک کے گھر سے ٹکڑا کھاتا ہے روٹی کا، اور ساری رات جاگ کے اس کے گھر کا پہرا دیتا ہے۔ تو اتنی نعمتیں کھاتا ہے اور رات کو تجھے آخری وقت میں تہجد کی 4 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو کتے تو اس سے زیادہ بازی لے گئے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، جاپان میں ایک پروفیسر تھا، اس نے کتا پالا ہوا تھا، تو وہ صبح جب جاتا تھا اپنے کالج میں تو ٹرین پہ سوار ہو کے وہ کالج جاتا تھا، تو کتا اس کے ساتھ ساتھ ٹرین کے اسٹیشن تک جاتا تھا۔ پھر جب چھٹی کا وقت ہوتا اور وہ ٹرین سے آتا تو کتا اسٹیشن پہ جا کے اس کا انتظار کرتا تھا اور اپنے مالک کو لے کے اپنے گھر آتا تھا۔ تو صبح سکول چھوڑنے کے لیے بھی وہ ساتھ جاتا تھا اور شام کو واپس آتے ہوئے بھی ساتھ لے کے آتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک مرتبہ وہ پروفیسر سکول گیا اور وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور پروفیسر کی موت واقع ہو گئی۔ کتے کو تو نہیں پتا تھا موت واقع ہو گئی۔ کتا روزانہ اپنے وقت پہ اسٹیشن پہ جاتا تھا اپنے مالک کا انتظار کرنے کے لیے۔ 9 سال کتا اپنے اسٹیشن پہ اس مالک کے انتظار کے لیے جاتا رہا، 9 سال تک، کہ میرا مالک آئے گا اور میں اسے لے کے گھر آؤں گا۔ اور اگلے دن صبح کے وقت جاتا کہ شاید میرا مالک اس وقت آئے۔ وہ صبح بھی جاتا تھا، شام بھی جاتا تھا۔
تو کتا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے جس نے 9 سال اپنے مالک کا انتظار کیا. یہ وفاداری انسان کے اندر نہیں ہے. انسان پلنگوں پہ سوتا ہے، رات کی ڈیوٹی کر کے آئے، گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے، کوئی بچے کی آواز نہ نکلے اور بیوی مصیبت میں پڑی ہوتی ہے، بچوں کی منتیں کر رہی ہوتی ہے، خدا کے واسطے شور نہ مچاؤ، ہسبینڈ میرا اٹھ گیا تو مصیبت آ جائے گی. ہم کہتے ہیں جی ہم ڈیوٹی کر کے آئے ہیں، ہمیں ڈسٹربنس نہیں چاہیے، ہمیں شور نہیں چاہیے، ہمیں نرم بستر چاہیے، ہم ڈیوٹی کر کے آئے ہیں. کتا بھی تو ساری رات جاگتا ہے، وہ بھی تو ڈیوٹی کرتا ہے، صبح اس کے لیے بستر نہیں ہوتا، وہ زمین کے اوپر لیٹ کے اپنی نیند پوری کر لیتا ہے، نہ تکیہ ہوتا ہے نہ لحاف ہوتا ہے. اور ہمارے لیے دسترخوان کے اوپر کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، پراٹھے بھی ہوتے ہیں، انڈے بھی ہوتے ہیں، چنے بھی ہوتے ہیں، فلاں بھی ہوتے ہیں، مشروبات ہوتے ہیں، اور کتا جو ہے وہی خشک روٹی کھا لیتا ہے اور خشک روٹی کھانے کے پیچھے ساری رات جاگ کے اپنے مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے. تو اس میں زیادہ وفاداری ہے، زیادہ خدمت ہے، مالک کے اندر وہ خدمت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے، ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے تو وہ جانور ہم سے زیادہ بہتر ہوا. اچھا آپ گھوڑے کو دیکھ لیں کہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے. ایک آدمی نے تانگے کے لیے گھوڑا پالا ہوا ہے. اب وہ اس گھوڑے کو تانگے میں باندھ دیتا ہے تو گھوڑا سارا دن بھاگتا ہے، گرمی کا دن ہو یا سردی کا، پورا دن بھاگتے بھاگتے گزار دیتا ہے. اب چھٹی کا وقت تھا اور اس بندے نے گھوڑے کو گھر لانا تھا. جب یہ واپس آنے کی نیت کر رہا تھا نا تو سواریاں آ گئیں، وہ جی ہمیں دیر ہو گئی ہے اور آپ نے ہمیں ریلوے اسٹیشن پہنچانا ہے، ہم آپ کو 5 روپے زیادہ دے دیں گے. تو مالک تیار ہو جاتا ہے. حالانکہ گھوڑا پورا دن کی مزدوری کر چکا، لیکن مالک اس سے ایکسٹرا مزدوری لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. گھوڑا انکار نہیں کرتا کہ جی میرا تو دفتر کا ٹائم ختم ہو چکا، میں تو اب گھر جاؤں گا. گھوڑا پھر اس کو سواریوں کو لے کے اسٹیشن کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اب مالک چاہتا ہے کہ گھوڑا جلدی پہنچائے، ٹائم تھوڑا رہ گیا ٹرین کا، تو اس کو چھانٹے مار ہے. گھوڑا بھاگ بھی رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تھکا ہوا ہے، ایکسٹرا ڈیوٹی دے رہا ہے، اور اس پر مالک اس کو چھانٹے مار رہا ہے. اور گھوڑا اعتراض نہیں کر سکتا، جناب آپ مجھے کیوں چھانٹے مار رہے ہو؟ اگر دیر سے آئے تو یہ سواریوں کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے، میں تو بھاگ رہا ہوں. اور اس بھاگنے کے دوران اگر اس گھوڑے کو لیڈ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو گھوڑے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. گھوڑا بھاگ بھی رہا ہوتا ہے، لیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے مالک کو ڈیوٹی دینے سے نہ نہیں کر رہا ہوتا. اب بھاگ بھاگ کے وہ تیز بھاگ کے اسٹیشن تک پہنچا. سواریاں تو چلی گئی ٹرین میں، لیکن مالک جو تھا وہ نیچے اترا اور لگا اپنے کام میں کسی میں. تو گھوڑے کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ اپنے مالک سے پانی نہیں مانگتا، قریب گندی نالی کا پانی تھا، وہ اسی پانی کو پینا شروع کر دیتا ہے. وہ گھوڑا اپنے مالک سے یہ مطالبہ نہیں کرتا جناب میں نے سارا دن بھاگ بھاگ کے آپ کی خدمت کی ہے، آپ مجھے پانی بھی نہیں پلا سکتے. جب اس کو مالک دیکھتا ہے کہ یہ گندی نالی کا پانی پی رہا ہے تو مالک کو خیال آتا ہے، پھر وہ بالٹی پانی کی بھر کے لاتا ہے کہ گھوڑا پی لے. گھر آتا ہے تو بیوی بتاتی ہے کہ وہ جو گھاس دے جاتا تھا نا، اس نے کہا ہے کہ جی آج میں آدھی گھاس کاٹ سکا ہوں، پوری نہیں. تو مالک اس کو آدھا کھانا دیتا ہے. گھوڑا نہیں کہہ سکتا جناب میں نے تو ایکسٹرا بھی کام کیا تھا، آپ کو تو چاہیے تھا مجھے کھانا پورا دیتے، آپ نے تو مجھے کھانا بھی نہیں دیا. وہ جو اس کو مل جاتا ہے وہ اتنا گھاس کھا کے صبر سے کھڑا ہو جاتا ہے. واپس آئے، سردیوں کی لمبی رات تھی، مالک تھکا ہوا تھا، اس نے گھوڑے کو باہر باندھا اور جا کے گھر کے اندر لیٹ گیا. اب اس کے لیے گرم کھانا بھی ہے، اس کے لیے لحاف بھی ہے، نرم تکیہ بھی ہے. وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی نیند سو گیا اور اسے یاد ہی نہ رہا کہ میں نے بھی گھوڑے کو کمرے میں باندھنا تھا. سردیوں کی لمبی رات، گھوڑا پوری رات سردی کے اندر ٹھٹھرتا رہتا ہے، اپنے مالک کو آواز دے کے نہیں بلا سکتا جناب آپ آئیں اور مجھے کمرے کے اندر باندھیں. پھر ساری رات بے آرامی میں اس کی گزرتی ہے.
اگلے دن وہ میڈیکل لیو نہیں لے سکتا، جناب آج میری طبیعت ناساز ہے، ساری رات سونے کا موقع نہیں ملا، میں آج ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو جانور سے بھی بدتر سمجھے۔ اب اس بات کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہے، یہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، تو جانور سے تو ہم بہتر ہیں نا۔ واقعی بات تو ایسی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ نہیں، تم جانور کی زندگی کو دیکھو، وہ تم سے زیادہ صفات رکھتا ہے، تمہارے اندر اتنی صفات نہیں، وہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت انسان کے اندر آ جائے، اس ایک صفت کی وجہ سے بندہ اللہ کا ولی بن جائے، اور کتے میں 10 صفات ایسی ہوتی ہیں۔ مثلا کتا ساری زندگی گھر نہیں بناتا، زہد ہوتا ہے اس کے اندر، اور انسان گھر بنا کے رہتا ہے۔ پھر کتا ساری زندگی اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا، اور انسان کو تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، سب سے پہلے جو در چھوٹتا ہے وہ مسجد ہوتی ہے، مسجد آنا بند کر دیتا ہے۔ بھئی آج کل آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، مجھے کچھ کاروباری پریشانی ہے، دعا کرو ٹھیک ہو جائے پھر میں آ جاؤں گا۔ کیا مطلب کہ پریشانی آئی تو سب سے پہلے ہم نے خدا کا در چھوڑا، گھر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، بس مسجد جانا بند کر دیا۔ تو پھر اس لحاظ سے تو کتا ہم سے بہتر ہوا نا، جو اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا۔ اچھا، کسی شاعر نے بڑے عجیب اشعار لکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تے توں اتے، راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تے توں اتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے جن جا رکھاں وچ ستے تے توں اتے۔ رات ساری رات جاگتا ہے کتا، اور دن میں اس کے لیے کوئی بستر نہیں ہوتا، بلکہ کسی درخت کے نیچے کسی دیوار کے ساتھ ایک لگا کے یہ ایسے زمین پہ لیٹ کے سو جاتا ہے۔ رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے جن جا رکھاں وچ ستے تے توں اتے، در مالک دا مول نہ چھوڑن، باویں مارے 100 جتے تے توں اتے۔ اٹھ بلیا تو یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تے توں اتے۔ بلے شاہ، کتا ایک مالک کے گھر سے ٹکڑا کھاتا ہے روٹی کا، اور ساری رات جاگ کے اس کے گھر کا پہرا دیتا ہے۔ تو اتنی نعمتیں کھاتا ہے، اور رات کو تجھے آخری وقت میں تہجد کی 4 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو کتے تو اس سے زیادہ بازی لے گئے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، جاپان میں ایک پروفیسر تھا، اس نے کتا پالا ہوا تھا، تو وہ صبح جب جاتا تھا اپنے کالج میں، تو ٹرین پہ سوار ہو کے وہ کالج جاتا تھا، تو کتا اس کے ساتھ ساتھ ٹرین کے اسٹیشن تک جاتا تھا۔ پھر جب چھٹی کا وقت ہوتا اور وہ ٹرین سے آتا، تو کتا اسٹیشن پہ جا کے اس کا انتظار کرتا تھا، اور اپنے مالک کو لے کے اپنے گھر آتا تھا۔ تو صبح سکول چھوڑنے کے لیے بھی وہ ساتھ جاتا تھا، اور شام کو واپس آتے ہوئے بھی ساتھ لے کے آتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک مرتبہ وہ پروفیسر سکول گیا، اور وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور پروفیسر کی موت واقع ہو گئی۔ کتے کو تو نہیں پتا تھا موت واقع ہو گئی۔ کتا روزانہ اپنے وقت پہ اسٹیشن پہ جاتا تھا اپنے مالک کا انتظار کرنے کے لیے۔ 9 سال کتا اپنے اسٹیشن پہ اس مالک کے انتظار کے لیے جاتا رہا، 9 سال تک، کہ میرا مالک آئے گا اور میں اسے لے کے گھر آؤں گا۔ اور اگلے دن صبح کے وقت جاتا کہ شاید میرا مالک اس وقت آئے، وہ صبح بھی جاتا تھا، شام بھی جاتا تھا۔ تو کتا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے جس نے 9 سال اپنے مالک کا انتظار کیا۔ یہ وفاداری انسان کے اندر نہیں ہے۔ انسان پلنگوں پہ سوتا ہے، رات کی ڈیوٹی کر کے آئے، گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے، کوئی بچے کی آواز نہ نکلے، اور بیوی مصیبت میں پڑی ہوتی ہے، بچوں کی منتیں کر رہی ہوتی ہے، خدا کے واسطے شور نہ مچاؤ، ہسبینڈ میرا اٹھ گیا تو مصیبت آ جائے گی،
ہم کہتے ہیں جی ہم ڈیوٹی کر کے آئے ہیں، ہمیں ڈسٹربنس نہیں چاہیے، ہمیں شور نہیں چاہیے، ہمیں نرم بستر چاہیے، ہم ڈیوٹی کر کے آئے ہیں۔ کتا بھی تو ساری رات جاگتا ہے، وہ بھی تو ڈیوٹی کرتا ہے، صبح اس کے لیے بستر نہیں ہوتا، وہ زمین کے اوپر لیٹ کے اپنی نیند پوری کر لیتا ہے، نہ تکیہ ہوتا ہے نہ لحاف ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے دسترخوان کے اوپر کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، پراٹھے بھی ہوتے ہیں، انڈے بھی ہوتے ہیں، چنے بھی ہوتے ہیں، فلاں بھی ہوتے ہیں، مشروبات ہوتے ہیں، اور کتا جو ہے وہی خشک روٹی کھا لیتا ہے، اور خشک روٹی کھانے کے پیچھے ساری رات جاگ کے اپنے مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے۔ تو اس میں زیادہ وفاداری ہے، زیادہ خدمت ہے، مالک کے اندر وہ خدمت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے، ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہیں ہیں، تو اس لحاظ سے تو وہ جانور ہم سے زیادہ بہتر ہوا۔ اچھا آپ گھوڑے کو دیکھ لیں کہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے تانگے کے لیے گھوڑا پالا ہوا ہے، اب وہ اس گھوڑے کو تانگے میں باندھ دیتا ہے تو گھوڑا سارا دن بھاگتا ہے، گرمی کا دن ہو یا سردی کا، پورا دن بھاگتے بھاگتے گزار دیتا ہے۔ اب چھٹی کا وقت تھا اور اس بندے نے گھوڑے کو گھر لانا تھا، جب یہ واپس آنے کی نیت کر رہا تھا نا تو سواریاں آ گئیں، وہ جی ہمیں دیر ہو گئی ہے اور آپ نے ہمیں ریلوے اسٹیشن پہنچانا ہے، ہم آپ کو 5 روپے زیادہ دے دیں گے۔ تو مالک تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ گھوڑا پورا دن کی مزدوری کر چکا، لیکن مالک اس سے ایکسٹرا مزدوری لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گھوڑا انکار نہیں کرتا کہ جی میرا تو دفتر کا ٹائم ختم ہو چکا، میں تو اب گھر جاؤں گا۔ گھوڑا پھر اس کو سواریوں کو لے کے اسٹیشن کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مالک چاہتا ہے کہ گھوڑا جلدی پہنچائے، ٹائم تھوڑا رہ گیا ٹرین کا، تو اس کو چھانٹے مار ہے۔ گھوڑا بھاگ بھی رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تھکا ہوا ہے، ایکسٹرا ڈیوٹی دے رہا ہے، اور اس پر مالک اس کو چھانٹے مار رہا ہے، اور گھوڑا اعتراض نہیں کر سکتا، جناب آپ مجھے کیوں چھانٹے مار رہے ہو؟ اگر دیر سے آئے تو یہ سواریوں کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے، میں تو بھاگ رہا ہوں۔ اور اس بھاگنے کے دوران اگر اس گھوڑے کو لیڈ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو گھوڑے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، گھوڑا بھاگ بھی رہا ہوتا ہے، لیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے مالک کو ڈیوٹی دینے سے نہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اب بھاگ بھاگ کے وہ تیز بھاگ کے اسٹیشن تک پہنچا، سواریاں تو چلی گئی ٹرین میں، لیکن مالک جو تھا وہ نیچے اترا اور لگا اپنے کام میں کسی میں، تو گھوڑے کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ اپنے مالک سے پانی نہیں مانگتا، قریب گندی نالی کا پانی تھا، وہ اسی پانی کو پینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گھوڑا اپنے مالک سے یہ مطالبہ نہیں کرتا، جناب میں نے سارا دن بھاگ بھاگ کے آپ کی خدمت کی ہے، آپ مجھے پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ جب اس کو مالک دیکھتا ہے کہ یہ گندی نالی کا پانی پی رہا ہے تو مالک کو خیال آتا ہے، پھر وہ بالٹی پانی کی بھر کے لاتا ہے کہ گھوڑا پی لے۔ گھر آتا ہے تو بیوی بتاتی ہے کہ وہ جو گھاس دے جاتا تھا نا، اس نے کہا ہے کہ جی آج میں آدھی گھاس کاٹ سکا ہوں، پوری نہیں، تو مالک اس کو آدھا کھانا دیتا ہے۔ گھوڑا نہیں کہہ سکتا جناب میں نے تو ایکسٹرا بھی کام کیا تھا، آپ کو تو چاہیے تھا مجھے کھانا پورا دیتے، آپ نے تو مجھے کھانا بھی نہیں دیا۔ وہ جو اس کو مل جاتا ہے وہ اتنا گھاس کھا کے صبر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ واپس آئے، سردیوں کی لمبی رات تھی، مالک تھکا ہوا تھا، اس نے گھوڑے کو باہر باندھا اور جا کے گھر کے اندر لیٹ گیا۔ اب اس کے لیے گرم کھانا بھی ہے، اس کے لیے لحاف بھی ہے، نرم تکیہ بھی ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی نیند سو گیا، اور اسے یاد ہی نہ رہا کہ میں نے بھی گھوڑے کو کمرے میں باندھنا تھا۔ سردیوں کی لمبی رات، گھوڑا پوری رات سردی کے اندر ٹھٹھرتا رہتا ہے، اپنے مالک کو آواز دے کے نہیں بلا سکتا جناب آپ آئیں اور مجھے کمرے کے اندر باندھے۔ پھر ساری رات بے آرامی میں اس کی گزرتی ہے۔ اگلے دن وہ میڈیکل لیو نہیں لے سکتا، جناب آج میری طبیعت ناساز ہے، ساری رات سونے کا موقع نہیں ملا، میں آج ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ اگلے دن پھر اس کو گھوڑے میں باندھا جاتا ہے، تانگے میں، اور گھوڑا بندھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے۔ ہم تو اپنے آقا کے اتنے وفادار نہیں ہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ جس گھوڑے کو مالک پالتا ہے کہ میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر
جہاد کروں گا اللہ کے راستے میں تو وہ گھوڑا اپنے مالک کا خیال کرتا ہے. مالک پیٹھ پہ سوار ہوا اور گھوڑے کو لے کے چلتا ہے. اب دشمن کے سامنے صفیں کھڑی ہو گئیں تو گھوڑا جو ہے تیار ہے. جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو گھوڑا بھاگتا ہے دشمن کی صفوں کی طرف. سامنے سے دشمن تیر برساتا ہے, نیزے پھینکتا ہے, اور یہ نیزے سوار کو نہیں لگتے, گھوڑے کو لگ رہے ہوتے ہیں. گھوڑے کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے, خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ گھوڑا چاہتا تو بھاگ کے وہاں سے واپس چلا جاتا, مگر وہ مالک کے اشارے کو پہچانتا ہے کہ مالک چاہتا ہے کہ میں نے تجھے پالا تھا اس وقت کے لیے, اب تو آگے بڑھ اور آگے جو ہے دشمن کے قریب مجھے پہنچا تاکہ میں ان کے ساتھ لڑائی کر سکوں. گھوڑا اپنے جسم پہ نیزہ اور تلوار کے وار برداشت کرتا ہے, اپنا خون بہا دیتا ہے, مگر اپنے مالک کے اشارے کو پورا کر کے دکھا دیتا ہے, مالک تو نے مجھے پالا تھا, آج میں نے اس رزق کا جو ہے احسان چکا دیا. کیا ہم اپنے مالک کے ایسے وفادار ہیں؟ ہم دیا تو اللہ کا کھاتے ہیں, لیکن جب اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے تو ہم تو روزہ بھی نہیں لگا پاتے اللہ کے راستے میں. ہمیں دین کا کام کرنا کتنا مشکل نظر آتا ہے. گھوڑے کو دیکھا کہ جب وہ دشمن کے ساتھ لڑتا ہے, سامنے تلوار ہو, نیزہ ہو, توپ ہو, تفنگ ہو, کوئی چیز ہو, اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے, مگر مالک کا وہ جو پاؤں کا اشارہ ہوتا ہے نا کہ آگے بڑھنا ہے تو نے, اس کا لحاظ کرتا ہے اور مالک کی بات کو پورا کر کے دکھاتا ہے. کاش کہ جتنی وفا گھوڑے کے اندر تھی ہمارے اندر ہوتی تو ہم بھی ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو کتا بھی اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے اور گھوڑا بھی اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے. ہمارے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں جو ان کے اندر ہیں. اس کو کہتے ہیں اپنا محاسبہ کرنا. اب اس گھوڑے نے جو اپنے مالک کے ساتھ اتنی وفا دکھائی, اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑتی ہے نا, گرد اڑتی ہے, اس کی قسمیں کھائیں. والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ اس گھوڑے کے پاؤں سے لگ کے جو اڑنے والی مٹی ہے اس کی بھی قسمیں کھا رہے ہیں. یہ میرا وفادار جانور ہے, اس نے مالک کے ساتھ کتنی وفا کی, میں اس کی وفا کی وجہ سے قرآن مجید میں اس کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کی بھی قسمیں کھا رہا ہوں. کاش کہ یہ وفا ہمارے اندر ہوتی تو ہم بھی ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے. تو اپنے عیبوں کو ڈھونڈنے کے یہ 5 طریقے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور اپنی اصلاح کی ہمیں فکر لگ جائے. جب تک اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی ہمیں دوسروں میں عیب نظر آئیں گے اور اپنا آپ سب سے اچھا نظر آئے گا. بہادر شاہ ظفر کا شاہانہ کلام ہے, فرماتے ہیں نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر, رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر, رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر, تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنی غلطیوں پہ نظر پڑتی ہے پھر بندے کو سب اچھے نظر آنے لگ جاتے ہیں, سب اچھے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری بھی یہ کیفیت ہو جائے, ہم سب کو اچھا سمجھیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح